السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ قصص الانبیاء کی آج ہماری کلاس نمبر 17 ہے، جس کے اندر انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جس کا پارٹ نمبر 3 آج آپ کے سامنے ہے، میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہہ کر اور آپ تمام کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ کیسے اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لیا، فرعون کے سامنے انہوں نے کس انداز میں دعوت دی، جادوگروں نے مناظرے کے بعد کیسے اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد جب وہ اسلام کے اندر آ گئے، جب وہ اسلام سمجھ گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین کے امتحان کے بعد فرعون جب ان کے پیچھے آیا، اللہ رب العالمین نے فرعون سے انہیں نجات دلاتے ہوئے فرعون کو غرقاب کر دیا، فرعون کو عبرت بنا دیا۔ جب وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کر نکلے تو اس قوم نے نکلتے کے ساتھ نافرمانی کی شروعات کر دی۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو بنی اسرائیل کا بار بار آپ کو تذکرہ ملے گا نافرمانیوں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ان کی نافرمانیوں کا قرآن کے اندر بہت زیادہ ذکر فرماتا ہے، بہت زیادہ یاد فرماتا ہے، کیونکہ یہ قوم بڑی نافرمان تھی۔ اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ انعام اگر کسی قوم پر کیے تو وہ بنی اسرائیل پر۔ یہ قوم بار بار حضرت موسیٰ اور ان کے علاوہ جتنے انبیاء اس قوم کے اندر آئے، ان کا انکار کرنا، ان کو پریشان کرنا، انہیں تکلیفیں دینا، ان لوگوں نے اپنی عادت بنا لیا تھا۔ سارے انبیاء کو ان لوگوں نے پریشان کیا، انبیاء اکرام کو انہوں نے تکلیف دی، یہاں تک کہ انبیاء اکرام کو قتل بھی کیا۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس قوم کو لے کر نکلتے ہیں تو پہلا گناہ تو یہ لوگ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجئے۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ابھی حال نجات دی ہے، ابھی حال تم فرعون کے عذاب سے بچ کر آئے ہو، پھر گمراہی کی باتیں کر رہے ہو۔ کہا چلیے ٹھیک ہے۔ پھر آگے بڑھ کر کہا چلو بیت المقدس میں ہمیں جانا ہے، تو کہنے لگے ہم بیت المقدس میں نہیں جائیں گے، وہاں پر جو قوم ہے وہ بڑی طاقتور قوم ہے اور ہماری طاقت ان سے لڑائی کرنے کی نہیں ہے۔ ایسا کیجئے اذهب وانت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ایسا کیجئے آپ جائیے اور آپ کے رب کو لے جائیے، آپ کو جو کرنا ہے کیجئے، ہم آپ کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں۔ ان کا یہ جواب دینا تھا کہ اللہ رب العالمین اس قوم سے ناراض ہو گیا اور ان پر 40 سال کے لیے اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو حرام کر دیا کہ اب تم اسی میدان میں 40 سال رہو گے، 40 سال تک اب تم بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آج اس کے آگے اب آپ سب سے پہلی چیز یہاں پر لکھیے گا کہ صحابہ اکرام کا جذبہ اطاعت۔ حضرت موسیٰ کے اس واقعے کے اندر میں آپ کو صحابہ اکرام کی مثال دے رہا ہوں۔ صحابہ اکرام کا جذبہ اطاعت یا اطاعت کا جذبہ، آپ یہاں پر اگر اس واقعے پر غور کریں جس کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ چلیے میرے ساتھ اور قتال کیجئے، تو وہ قوم آپ کو جواب دیتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ ایسا کیجئے آپ جائیے، آپ کے رب کو لے جائیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے والے نہیں۔ اس کے مقابلے میں سیم یہی کی یہی اگر آپ مثال دیکھیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، کہ جب آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام سے مشورہ مانگا کہ صحابہ کرام مجھے مشورہ دیجئے، دشمن سامنے آ گیا ہے، جنگ ہمیں کرنا ہے، پر کریں یا نہ کریں مجھے مشورہ دیجئے، تو صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت یہ تھا کہ ان لوگوں نے اس وقت آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ جائیے اور اپنے رب کے ساتھ جائیے اور قتال کیجئے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ قتال کریں گے۔ اگر آپ کہیں گے سمندر میں کود جاؤ تو ہم میں سے ایک آدمی پیچھے نہیں ہٹے گا، ہم سب کے سب آپ کے ساتھ سمندر میں کود جائیں گے۔ تو یہاں پر سیم یہی کا ہی واقعہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا تو ایسے موقع پر صحابہ کرام نے اپنی اطاعت کو دکھایا، اپنی فرما برداری کو دکھایا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے جذبے کو دکھایا، پر قوم موسیٰ نے جھکنے کی بجائے ناراضگی کو اپنایا، جھکنے کی بجائے راستہ چھوڑ دیا، جھکنے کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے ناراض ہو گیا۔ اب آپ یہاں لکھیں بنی اسرائیل میدان تیہ میں، بنی اسرائیل
میدان تیہ میں۔ اب جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ بنی اسرائیل سنو، تمہیں بیت المقدس جانا پڑے گا، تو بولے ہم نہیں جائیں گے، وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں بڑے سخت لوگ رہتے ہیں، موسیٰ آپ جاؤ، آپ لڑائی کرو، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ قتال کرنے والے نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو ان کی قوم کے اوپر حرام کر دیا۔ اب 40 سال تک انہیں اس میدان میں رہنا ہے، جس میدان کو میدان تیہ کہا جانے لگا۔ میدان تیہ یعنی سامنے بیت المقدس ہے، جانے سے جب منع کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم 40 سال اسی میدان کے اندر رہو گے، اب تمہیں بیت المقدس میں انٹری ملنے والی نہیں، جس میدان کو میدان تیہ کہا جاتا ہے۔ پر اللہ رب العالمین نے ان کی نافرمانیوں کو بار بار معاف کیا۔ اللہ رب العالمین انہیں بار بار معاف کرتا تھا، اور یہ لوگ بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی قوم کا ذکر موجود ہے تو وہ ہے بنی اسرائیل، تاکہ تم انہیں دیکھو، انہیں سیکھو، اور ان جیسے نہ بنو، ان جیسے عمل مت اپناؤ، تمہاری زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بار بار بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں ایک معبود بناؤ، اللہ غصہ ہو گیا، معافی مانگی، پھر اللہ نے معاف کر دیا۔ کہا بیت المقدس میں جاؤ، کہا ہم نہیں جائیں گے، اللہ ناراض ہوا، پر اللہ تعالیٰ نے پھر معاف کر دیا۔ اب معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انعام کیا کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ آیت نمبر 80 اور 82 کے اندر کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ کے اندر ان لوگوں کو بھیجا، میدان تیہ کے اندر جب یہ لوگ رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 2 نعمتوں کو نازل کیا تھا، جس سے من اور سلوہ کہا جاتا ہے۔ من اور سلوہ، یہ 2 نعمتیں اللہ رب العالمین نے ان پر نازل کی۔ من ایک میٹھی چیز ہوا کرتی تھی، سلوہ جو ہوتا تھا، بٹیر پرندہ جو ہوتا تھا، وہ بھنا ہوا یا بنا ہوا ان کے پاس نازل ہوتا تھا، یعنی باقاعدہ آسمان سے کھانا آتا تھا ان کے پاس۔ من اور سلوہ، اب اللہ رب العالمین آسمان سے انہیں کھانا دے رہا ہے، اللہ رب العالمین آسمان سے ان پر نعمتیں نازل کر رہا ہے، اللہ رب العالمین جو اللہ کے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں دیتا چلا جا رہا ہے۔ یہ گناہ کر رہے ہیں پھر بھی اللہ معاف کرتا چلا جا رہا ہے، پر یہ لوگ اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے تھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من اور سلوہ کو نازل کر دیا، آسمان سے کھانا نازل کر دیا، تب اللہ رب العالمین سے اور زیادہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر من اور سلوہ نازل کر دیا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر یہ انعام اور احسان کر دیا، ہم نے آپ کو یہ نعمت عطا کر دی، تو اس پر کرنا کیا چاہیے تھا کہ آدمی صبر کرتا، اللہ رب العالمین کے راستے میں صبر کرتا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر صبر کرتا، اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا اس پر صبر کرتا۔ پر بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی کہ جس نے قدم قدم پر نافرمانی کرنے کے بارے میں ٹھان لیا تھا کہ ہمیں نافرمانی کرنا ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب من و سلوہ دیا تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ رب العالمین یہ تو کھانا ہمارے پاس ہے، پر ذرا دوسرا کھانا ہمارے اوپر نازل کر دو۔ کیا نازل کر دو؟ من بقلیہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، کہ اللہ رب العالمین ذرا سبزیاں نازل کر دو، اللہ رب العالمین ذرا دالیں نازل کر دو، اللہ رب العالمین یہ دے دو وہ دے دو۔ اب اللہ رب العالمین آسمان سے کھانا دے رہا، اس پر بھی صبر نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے الٹی سیدھی ڈیمانڈ کرنے لگے، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین اس قوم سے اس بنیاد پر پھر ناراض ہو جاتا ہے اور کھانے کا یہ سلسلہ بند کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہوئے محنت کر کے کھانا تو محنت کر کے ہی کھاؤ۔ پر اس قوم نے کبھی بھی اپنی نافرمانیوں کو نہ چھوڑا، برابر نافرمانیوں پر جمے رہے، اللہ تعالیٰ کو برابر ناراض کرتے رہے۔ اب جب اللہ رب العالمین نے آسمان سے کھانا دیا تو ڈیمانڈ کرنے لگے اللہ رب العالمین آسمان سے تو کھانا آ رہا ہے، پر ذرا اب ہمیں کچھ اور بھی نعمت دے دیجئے، ہم آسمان سے کھانے سے تو بور ہو گئے، اللہ تعالیٰ دال دے دو، پیاز دے دو، لہسن دے دو، الٹی سیدھی ڈیمانڈ کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین پھر ناراض ہو گیا، پھر معافی مانگی، اللہ نے پھر معاف کر دیا۔ اب اس کے بعد جب یہ لوگ اس میدان کے اندر رہتے تھے، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو 40 دن کے لیے اپنے پاس یعنی کوہ طور کے اوپر بلایا، آپ وہاں آؤ، اللہ رب العالمین آپ کو دین کی تعلیمات دے گا اور وہ تعلیمات لے جا کر آپ اپنی قوم کو سکھانا۔ اس مقصد سے اللہ رب العالمین نے بلایا۔ تو اب یہاں پر ہیڈنگ بنا لیجئے، حضرت موسیٰ
حضرت موسیٰ کوہ طور پر. یہاں پر آپ ایک ہیڈنگ بنا لیجیے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بلاوے پر آپ کوہ طور کی طرف جاتے ہیں. 40 دن کے لیے اللہ رب العالمین آپ کو کوہ طور کے اوپر بلاتا ہے. اب جب آپ جانے لگتے ہیں تو ہارون کو اپنا خلیفہ بنا دیتے ہیں. حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنا دیتے ہیں کہ چلو میں جا رہا ہوں, اب میرے پیچھے تم سب کا دھیان رکھنا, کوئی گڑبڑ نہ ہونے پائے, کوئی شرک نہ ہونا پائے, ان سب چیزوں کا خیال رکھنا. اب یہ آئے, اللہ رب العالمین نے بلایا تھا, کوہ طور پر آ گئے, جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف آیت نمبر 142 سے 147 پر کیا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 142 سے 147 تک اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے. اب اللہ رب العالمین نے بلایا, یہ اللہ کے پاس گئے. اب 2 سین ہو گئے, ایک سین حضرت موسیٰ اللہ کے دربار میں, دوسرا سین حضرت ہارون قوم کے ساتھ. اب ادھر حضرت موسیٰ جب وہاں پر آئے, اللہ رب العالمین نے ان سے کلام کیا, اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کے کلام کیے ہوئے. اب اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی. اب جب اللہ تعالیٰ بات کر رہا تھا تو ذرا سا ان کے اندر یہ طلب آ جاتی ہے کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے, آپ کی آنکھوں میں طاقت نہیں ہے کہ آپ میرا دیدار کر پائیں, آپ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے. پر سنو, آپ میرا دیدار کرنا چاہتے ہو, میں آپ کو ایک مثال دے کر دکھا دیتا ہوں. یہ پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہو نا, میں اس پر اپنی تجلی یعنی اپنے آپ کو ظاہر کروں گا, اپنے رخ کو ظاہر کروں گا, اور یہ دیکھنا کہ میرے چہرے کی تاب نہ لاتے ہوئے اس پہاڑ کی کیا حالت ہوگی. اللہ رب العالمین نے جیسے ہی پہاڑ کے اوپر تجلی ظاہر کی, وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب بے ہوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری غلط ڈیمانڈ ہو گئی تھی, اللہ تعالیٰ تو بابرکت ہے اور میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں, یہ بول دیتے ہیں. اب اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین انہیں تورات دیتا ہے, کچھ صحیفے دیتا ہے, یعنی وہ جسے بعد میں تورات کہا گیا کیونکہ اس کے اندر جیسے جیسے چیزیں نازل ہوتی تھی کتاب بن جاتی تھی, تو کچھ لوح کے اندر کچھ لکھی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دی گئی کہ اب آپ جاؤ اور اپنی قوم کو سمجھاؤ, جاؤ اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلاؤ, جاؤ اپنی قوم کو آخرت کی طرف بلاؤ, انہیں بتاؤ کہ اللہ رب العالمین ایک ہے, انہیں بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ رب العالمین نے تجلی مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنا, یعنی اپنے چہرے کو ظاہر کرنا. اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں لے کر حضرت موسیٰ کو کہا کہ آپ جاؤ اور اپنی قوم کو دعوت دو. تو ادھر حضرت موسیٰ 40 دن تک کہاں لگے ہوئے ہیں, اللہ سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اللہ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پر ادھر قوم میں کیا چل رہا ہے, اب یہاں پر آپ ایک اور ہیڈنگ بنا لیجئے, قوم کا بچڑے کی عبادت کرنا, قوم کا بچڑے کی عبادت کرنا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دین کی تعلیم کے لیے 40 دن کے لیے کوہ طور کی طرف چلے جاتے ہیں اور حضرت ہارون کو اپنا ذمہ دار بنا کر چھوڑتے ہیں کہ تم میری غیر موجودگی میں قوم کا دھیان رکھنا, ان کے اندر کوئی غلط چیز نہ آ پائے اس کا دھیان رکھنا, کیونکہ آج جانتے تھے یہ قوم بڑی شریر ہے, بار بار نبی کی نافرمانی کرتی ہے, اس لیے سمجھا کر حضرت ہارون کو چھوڑا. پر پیچھے کیا ہوتا ہے, سامری نام کا ایک آدمی لوگوں کے زیور جو ہوتے ہیں نا, پہننے کے زیور, ان سب کو جمع کر کے ایک بچڑے کی شکل بنا دیتا ہے, یعنی بچڑے کا اسٹیچو بنا دیتا ہے, اور لوگ اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے, بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے جب بچڑا بنایا تو پونچھ کی طرف سے ایک سوراخ رکھا اور منہ کی طرف سے بھی ایک سوراخ رکھا, تو ہوا جو ہے پیچھے سے نکل کر آگے کی طرف گزرتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے بچڑے میں سے آواز آ رہی ہے. یعنی اگر آپ کوئی لمبی چیز رکھیں اور اس کے بیچ میں ایک ہول بنا ہوا ہو, ہوا اگر کراس ہوتی ہے تو ہوا کی آواز آتی ہے. اب سامری نے کیا کیا, ایک بچڑے کا مجسمہ بنا دیا, پونچھ سے لے کر گلے تک کے حصے میں ایک ہول بنا دیا. اب جب ہوا گزرتی تو ایسا لگتا بچڑے کے اندر سے آواز آ رہی ہے. اس نے قوم کو بلایا اور قوم کو کہا کہ یہ تمہاری عبادت کرنا چاہیے تمہیں اس اسٹیچو کی, اس کی عبادت کرو, اس کے آگے جھکو, اس سے نظر و نیاز کرو, دعائیں مانگو. حضرت ہارون روکنے گئے تو پوری قوم کو ان کے خلاف کر دیا, اور قریب تھا کہ حضرت ہارون اگر تھوڑا دور نہ ہٹتے تو یہ مار ڈالتے. اتنا سخت انداز میں
इस आदमी ने, सामरी ने शिर्क का आगाज हजरत मूसा की कौम के अंदर करवा दिया। हजरत मूसा वापस लौटे। जब कोहे तूर से वापस आए और आकर इस बछड़े को देखा, इबादत करते लोगों को देखा, बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आ गए। हजरत हारून को पकड़कर उनके बाल खींचने लगे। क्या किया ये तूने? मैं तुझे कौम देकर गया था, क्या किया तूने? कौम को मुशरिक बना डाला। तो उन्होंने कहा, भाई मेरी बात तो सुनो, मुझे बोलने का मौका तो दो। ये कौम बड़ी खराब हो गई थी। अगर मैं इन्हें रोकता था तो ये कत्ल मुझे कर देते। इतने ज्यादा मेरे खिलाफ हो गए थे, इसलिए मैं नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दीजिए। हजरत मूसा ने इन्हें माफ कर दिया। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो ये गुनाह है ना, इस कौम का गुनाह है, ये हमारा गुनाह नहीं, ये नबी का गुनाह नहीं, या नबी ने ये गुनाह नहीं किया है। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो तू अजाब नाजिल करे वो इन लोगों पर अजाब नाजिल करना, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह आराफ आयत नंबर 148 से 154 के अंदर किया है। सूरह आराफ आयत नंबर 148 से आयत नंबर 154 अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पूरे मामले का जिक्र किया। अब हजरत मूसा जब वापस लौट गए, उन्होंने बुत को देखा, तो अब उन्होंने हुक्म दिया कि इस बुत को जला दिया जाए, और आपने उस स्टेचू को जला दिया, खत्म कर दिया, जलाकर उसे खत्म कर दिया ताकि लोग उसकी इबादत ना करें। अब उसके बाद आप कौम को दावत देते हैं, कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। कौम पानी के लिए परेशान हुई तो अल्लाह ताला ने कहा, हजरत मूसा इस पहाड़ पर, इस पत्थर पर आप एक छड़ी मारिए। अल्लाह ताला ने वहां से 12 चश्मा निकाल दिए। यानी देखिए, कौम बराबर नाफरमानी कर रही है और अल्लाह बराबर माफ कर रहा है। अल्लाह ताला बराबर माफ कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें छोड़ता चला जा रहा है, और उसके बाद भी वो गुनाह करते चले जा रहे हैं। अब हजरत मूसा ने आने के बाद उस बछड़े को आग से जलवा दिया, पूरा खत्म करवा दिया, कौम को दावत दी। पानी की कमी हुई तो अल्लाह ने पत्थर से पानी निकाल दिया ताकि लोग उस पानी को इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि चूंकि ये गुनाह बहुत बड़ा किया है कौम ने, तो इस कफारे के लिए आप ऐसा कीजिए कि अपनी कौम के 70 लोगों को लेकर एक पहाड़ पर खड़े हो जाइए। 70 लोगों को लेकर एक पहाड़ पर खड़े हो जाइए। हजरत मूसा 70 लोगों को लेकर जब पहाड़ पर खड़े हुए और जमीन में लर्जा आने लगा, जलजले जैसा आने लगा, तो वो कहते हैं, अल्लाह ताला, हम में कुछ जाहिलों ने ये गलती करी, अल्लाह तू हमें उसकी सजा मत दे, अल्लाह ताला हमसे नाराज मत हो, अल्लाह ताला हमने गलती कर दी है तो हमसे नाराज मत हो। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस गुनाह को माफ फरमा दिया, उनकी कौम के इस गुनाह को माफ फरमा दिया, और उन्हें यह हुक्म दिया कि अब कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने तुम्हें फिर माफ कर दिया। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार माफ करता और ये कौम बार बार गुनाह करती, क्योंकि इस कौम ने ठान लिया था कि हम वही अमल करेंगे जो हम हमें करना है, हम नबी की सुनने वाले नहीं हैं। अब हजरत मूसा वापस आ गए, कौम को समझाना शुरू किया, दीन की दावत देना शुरू की, दीन की हक्कानियत बताना शुरू की, हलाल और हराम बताना शुरू किया। इसी दौर में एक वाकया होता है, गाय का वाकया। आप चाहें तो इसको लिख लें, गाय का वाकया, क्योंकि ये कुरान में बहुत मशहूर है, इसलिए मैं इसको यहां पर जिक्र कर रहा हूं। गाय का वाकया। हजरत मूसा के इसी दौर के अंदर कुछ शरीर लोग थे जो अपने चाचा की जायदाद पर कब्जा करना चाहते थे, तो उन्होंने धोखे से अपने चाचा को कत्ल कर दिया। यानी भतीजे थे, चाचा की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते थे, प्रॉपर्टी के लिए चाचा को कत्ल कर देते हैं। अब अल्लाह ताला फिर नाराज, अल्लाह ताला फिर इनसे नाराज हो गया। अब ये बोले, ठीक है, हमें फिर माफ कर दो, हमसे फिर गलती हो गई है। तो कहा, ऐसा करो, अल्लाह ने बोला है एक गाय को ज़िबा करो तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा। यानी गाय की कुर्बानी दो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें माफ फरमा देगा। तो इसे गाय का वाकया कहा जाता है, गाय की कुर्बानी का वाकया कहा जाता है, जो उस दौर के अंदर हुआ था, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तफसील के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 67 से 73 के अंदर किया है। सूरह बकरा आयत नंबर 67 से 73 में अल्लाह ताला ने गाय का वाकया जिक्र किया है कि कौम ने गलती की, भतीजों ने चाचा को प्रॉपर्टी के लिए कत्ल कर दिया। अब अल्लाह ने कहा कि अगर कफारा देना है तो गाय को ज़िबा करो। तो अब देखो कितनी शरीर ये कौम थी, कितनी शरीर कौम थी। इन आयतों को अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अल्लाह ने बोला गाय ज़िबा करो, तो बोले कौन सी गाय ज़िबा करें?
کون سی کریں؟ تو کہا نہ بالکل چھوٹی ہو نہ بالکل بڑی ہو، بیچ کی عمر کی ہو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، کلر کیسا ہو اس کا؟ پھر کلر بتایا۔ اچھا ڈیل ڈول کیسا ہو اس کا؟ پھر بتایا۔ یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے گائے کو ذبح کرو تو وہ اس کے اندر بھی چین نہیں لے رہے ہیں، اس کے اندر بھی سوال پہ سوال۔ اچھا گائے ذبح کرنا، اس کی عمر کتنی ہونا چاہیے؟ اچھا اتنی عمر۔ کلر کون سا ہونا چاہیے؟ اچھا کلر یہ والا۔ ڈیل ڈول کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا یہ والا۔ یعنی کنٹینیو اللہ تعالیٰ جب کچھ بولتا ہے یہ لوگ نافرمانی کرتے ہی کرتے، پر اینڈ میں جب سوال کے جواب میں ان لوگوں نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ ہم یہ عمل کریں گے تب وہ قربانی کر پائے، یعنی اگر انشاءاللہ نہ بولتے تو وہ قربانی بھی پیش نہ کر پاتے۔ اس واقعے کو میں نے بہت شارٹ میں بتایا ہے، آپ چاہیں تو قرآن کے اندر اور زیادہ تفصیل سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بولنے کا مقصد یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ قوم کو دیکھیں گے تو کنٹینیو نافرمانی کرنے والی یہ قوم تھی، اور اسی نافرمانی کے اندر یہ 40 سال جو ان کو میدان طی کے اندر رہنا تھا، اسی میں حضرت موسیٰ کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ کا اسی کے اندر انتقال بھی ہو گیا تھا، کیونکہ 40 سال تک ان کو اللہ تعالیٰ نے بول دیا تھا اب آپ کو میدان میں رہنا پڑے گا، آپ لوگ بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب قوم والوں کو سمجھایا، گائے کی قربانی کا حکم دیا، قوم نے اسے پیش کیا۔ اب اسی دور میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا جس کا ذکر اللہ رب العالمین سورہ کہف آیت نمبر 60 اور 82 کے اندر کرتا۔ آپ ہیڈنگ بنا لیں، حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات۔ حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی مجلس کے اندر بیٹھے تھے، بات چیت چل رہی تھی۔ اب بات چیت کے اندر یہ ایک جملہ بول جاتے ہیں کہ اس وقت زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں۔ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں فرماتا ہے کہ کوئی انسان اپنے علم، اپنے پیسے، اپنے حسن کا دعویٰ کرتا پھرے، ایسا بولے۔ اب اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذرا سا ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ کا یہ جملہ غلط ہو گیا، آپ کو یہ جملہ نہیں بولنا تھا، آپ کو ایسا نہیں کہنا تھا۔ تو ہماری ہیڈنگ ہے حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات۔ سورہ کہف آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ حضرت موسیٰ آپ نے غلط جملہ بول دیا ہے، آپ کو ایسا نہیں بولنا تھا، میں آپ کو ایک ایسے شخص سے ملاتا ہوں جو آپ سے زیادہ جاننے والے موجود ہیں۔ کہاں بولا؟ اب آپ ایسا کرو، اپنی ٹوکری کے اندر ایک مچھلی رکھو، اپنے غلام کو اپنے ساتھ لو اور سمندر کے سفر پر جاؤ، جہاں پر وہ مچھلی غائب ہو جائے وہیں پر تمہیں خضر ملیں گے۔ کیا کہا؟ موسیٰ تم اپنے ساتھ اپنے غلام کو لو، ایک ٹوکری کے اندر ایک مچھلی رکھو اور لے کر جاؤ سمندر کے راستے پر، جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے وہاں پر تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، وہ تمہیں بتائے گا کہ علم کیا ہوتا ہے۔ اچھا بعض جاہل اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ علم لدنی اپنے یہاں جو ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ صوفیوں کے پاس جو علم ہے وہ نبیوں سے بھی زیادہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان تھا، یہ اللہ رب العالمین کی ایک آزمائش تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ذریعے دنیا کو بتانا تھا کہ جملے بولنے میں بڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نبی سے افضل ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی سے اوپر کوئی ہو سکتا ہے، نبوت کا درجہ سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ اب کہا موسیٰ اب اپنے ساتھ اپنے غلام کو لو، ایک ٹوکری میں مچھلی رکھو اور جاؤ سمندر کے سفر پر، جہاں مچھلی غائب ہو جائے وہاں پر تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، اس سے پوچھنا وہ علم بتائے گا۔ چلے سفر پر، جہاں پر حضرت خضر سے ملاقات ہونے والی تھی وہاں پر ٹوکری سے مچھلی نکل کر سمندر میں چلی جاتی ہے، اور جہاں جہاں گزرتی ہے وہاں وہاں سمندر میں ایک راستہ بن جاتا ہے پہچان کے لیے کہ یہاں سے وہ مچھلی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ کچھ اور آگے بڑھ جاتے ہیں، غلام انہیں بتانا بھول جاتا ہے کہ مچھلی جا چکی ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد جب حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں تب بتاتے ہیں کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا، وہ مچھلی تو غائب ہو چکی ہے۔ اب پیچھے پیچھے واپس گئے، مچھلی نے پورے سمندر میں راستہ بنا دیا تھا، وہاں پر ان کی ملاقات حضرت خضر سے ہوتی ہے۔ حضرت خضر سے ملاقات ہوتی ہے، جا کر پورا واقعہ حضرت موسیٰ بتاتے ہیں، کہا میں آپ سے علم حاصل کرنے آیا ہوں،
کہا ٹھیک ہے میں سکھاؤں گا تو صحیح، پر مجھ سے سوال مت کرنا، جب تک میں نہیں بولوں تب تک سوال مت کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ٹیچر ہے تو وہ ٹیچنگ کے اندر کچھ شرطیں آپ کے اوپر لگا سکتا ہے، کچھ شرطیں اگر لگا دی جائے ٹیچنگ کے اندر تو وہ ناجائز نہیں ہے۔ حضرت خضر نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں سکھاؤں گا، پر جب تک میں نہ بولوں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے چلے، سوال مت کرنا۔ کہا ٹھیک ہے چلیے۔ اب یہ لوگ جاتے ہیں، جب ایک آگے بڑھتے ہیں تو انہیں ایک بچہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے آپ لکھیے گا سمندر میں جاتے ہیں تو ایک کشتی والا ان کو سہارا دیتا ہے کہ چلیے جہاں آپ کو جانا ہے وہاں پر میں آپ کو چھوڑ دوں گا، کشتی کے ذریعے آپ کو وہاں تک چھوڑ دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، جہاں تک چھوڑنے کے لیے آپ نے کہا ہے وہاں تک ہمیں چھوڑ دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے میں وہاں تک آپ کو چھوڑ دوں گا۔ یہ بول کر حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اب جب سفر کا آغاز کرتے ہیں تو حضرت خضر کیا کرتے ہیں، کشتی کے اندر ایک ہول کر دیتے ہیں، چھید کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ چلا پڑتے ہیں، ایک تو انہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا اور تم نے کشتی میں ہول کر دیا۔ کہا میں نے بولا تھا نا سوال مت کرنا، میں نے کہا تھا نا سوال مت کرنا۔ کہا چلو ٹھیک ہے غلطی ہو گئی اب نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، کشتی سے اترے، بستی میں گئے، وہاں ایک بچہ ملا، حضرت خضر نے بچے کو قتل کر دیا۔ بولے ارے تم نے تو ایک آزاد اچھے بچے کو جس کی کوئی غلطی نہیں تو اسے قتل کر ڈالا، تم نے اتنا بڑا گناہ کر ڈالا۔ حضرت خضر بولے میں نے بولا تھا نا کہ جب تک بولوں گا نہیں تب تک پوچھنا نہیں، اگر اب اس کے بعد سوال کیا تو وہ تمہارا لاسٹ سوال ہوگا، اس کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ یعنی پہلا کیا عمل کیا، کشتی میں ہول کر دیا۔ موسیٰ بولے ایسا کیوں کر رہے ہو تم، غلط کر دیا تم نے۔ کہا میں نے بولا تھا نا سوال نہیں کرنا۔ کہا چلو ٹھیک ہے اب نہیں کروں گا۔ تھوڑی آگے بڑھے، بستی کے اندر گئے، ایک بچہ دکھا، بچے کو لے جا کر قتل کر دیا۔ کہا یہ کیا کر دیا، بچے کو مار ڈالا تم نے۔ کہا میں نے بولا تھا نا سوال نہیں کرنا۔ اب اگر سوال کیا سفر ختم۔ تھوڑی اور آگے بڑھے، ایک بستی کے اندر گئے، وہاں پر لوگوں سے کھانا مہمان نوازی مانگی، لوگوں نے منع کر دیا۔ اسی بستی کے اندر حضرت خضر نے ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی، اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ کے دماغ میں سوال آیا کہ پہلے تو بستی والے اپنا دھیان نہیں رکھ رہے، کھانا نہیں دے رہے، اور تم ان کے لیے فری میں کام کرے چلے جا رہے ہو، پیسہ لے لینا تھا نا یہ عمل کرنے کا۔ اب حضرت خضر نے بولا بات ختم، اب سوال جواب ختم، اب یہیں پر اپنا سفر ختم۔ اب میں تمہیں ان 3 باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں جن 3 باتوں کے بارے میں تم نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے کشتی میں ہول کر دیا تھا نا، وہ اس لیے کیا تھا کہ تھوڑی آگے بڑھنے کے بعد ایک بادشاہ تھا جو کشتیاں لوگوں سے چھین لیا کرتا تھا، پر کشتی میں اگر عیب ہوتا تھا تو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ میں نے ہول اس لیے کیا تاکہ ان کی کشتی ان سے چھینی نہ جائے۔ دوسرا، وہ لڑکا جو تم نے دیکھا نا، وہ تھوڑا بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو کافر بنا ڈالتا، اتنا زیادہ پریشان کرنے والا تھا، میں نے اسے اللہ کے حکم سے قتل کیا۔ اب اللہ انہیں ایک نیک اولاد دے گا جو دین میں ان کی مدد کرے گی۔ وہ تیسرا، وہ جو دیوار گر رہی تھی نا، اس کے نیچے 2 غریب یتیم بچوں کا خزانہ رکھا ہوا تھا، اگر گر جاتی تو بستی والے چھین لیتے۔ میں نے دیوار کو اس لیے سیدھا کیا تاکہ وہ بچے جب جوان ہو تب اپنا خزانہ خود بخود نکال لیں۔ یہ تیرے 3 سوال کا جواب، یہ تیرے 3 سوال جس پر تو صبر نہ کر پایا اس کا جواب۔ اگر تو صبر کر پاتا تو میرے آگے اور جاتا۔ اس سے اللہ رب العالمین کا صرف اتنا مقصد تھا، بتانا مقصد تھا کہ دنیا کے اندر کوئی انسان کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ علم کا دعویٰ انسان کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ 3 سوال کا جواب دے دیا گیا، بچے کو کیوں مارا یہ بھی بتا دیا، کشتی میں ہول کیوں کیا یہ بھی بتا دیا، اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیوں کیا وہ بھی بتا دیا کہ اس کے نیچے خزانہ تھا 2 بچوں کا، اگر ابھی گر جاتا لوگ چھین لیتے، جوان ہوں گے وہ بچے اور وہ اپنا خزانہ خود بخود انشاءاللہ نکال لیں گے۔ ایک واقعہ صرف اور ہے اس حضرت موسیٰ کے واقعے کے اندر، وہ ہے قارون کا واقعہ۔ اسی قوم کے اندر ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا قارون۔ آپ یہاں لکھ لیں قارون کا واقعہ۔
حضرت موسیٰ کے اندر چونکہ اٹیچڈ ہے اس لیے ساتھ میں نے آپ کے بیان کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی دور کے اندر ایک آدمی تھا زبردست دولت والا جس کا نام تھا قارون. اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ مال اور دولت سے نواز رکھا تھا، پر اس دولت کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آ گیا تھا، گھمنڈ آ گیا تھا، ایگو ایٹیٹیوڈ آ گیا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا تھا. جب اس سے یہ کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے تو مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کر، آخرت کی تیاری کر، اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو لوگوں کے ساتھ احسان کر. یعنی اللہ نے تجھے مال دیا ہے، لوگوں کا خیال رکھ، لوگوں کی ضرورتیں پوری کر، آخرت کی تیاری کر. پر اس نے کیا بولا؟ انما اوتیتہ علی علم. یہ جو مال اور دولت ہے نا، یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، بڑا محنتی ہوں میں، میری محنت کی وجہ سے یہ سارا مال اور دولت مجھے ملا ہے. بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر. نعمت ملی الحمدللہ، گھر ملا الحمدللہ، پیسہ ملا الحمدللہ. پر یہ کیا بولتا ہے کہ یہ تو سب میرے علم کا نتیجہ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص آیت نمبر 76 سے 83 کے اندر کیا ہے. سورہ قصص آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 83 میں اللہ رب العالمین نے قارون کا ذکر کیا ہے. قارون کو اس کی قوم والوں نے کہا اللہ کی عبادت کر، وہ عبادت کے لائق ہے، وہی عطا کرنے والا، وہی دینے والا ہے. اس نے تکبر کے ساتھ کہا کہ یہ سارا مال اور دولت تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، سب میرے پاس میرے علم کی وجہ سے آیا ہے، کوئی کسی نے مجھے دیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ بھی عطا نہیں کیا ہے. اب اللہ رب العالمین اس کی اس بات سے ناراض ہو گیا اور اللہ رب العالمین نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا. قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ آج تک دھس رہا ہے اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اس کے تکبر کی وجہ سے، یہ عذاب آیا اس کے اپنے آپ کو بڑا کہنے کی وجہ سے، یہ عذاب آیا اپنے آپ کو اتنا تکبر کر کے لوگوں کو چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرنے کی وجہ سے. اس قوم کے اوپر اللہ رب العالمین کا، یا قارون کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا. اللہ رب العالمین نے اپنی ناراضگی اس کے اوپر ظاہر کر دی. اس طریقے سے تقریباً یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کی کچھ بچی ہوئی ڈیٹیل جس کے اندر اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، اس کو میں انشاءاللہ کچھ تفصیل کے ساتھ کل 30-35 منٹ میں کل انشاءاللہ بیان کروں گا. تو کل حضرت موسیٰ کا چوتھا پارٹ رہے گا جس پر یہ واقعہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.